بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دھوکہ باز نصرانیوں کا انجام۔ یہ حضرات جس وقت اس ٹیلے کے قریب پہنچے تو حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ٹہرنے کو کہا اور فرمایا، جب تک میں رومیوں کی کوئی خبر تمہارے پاس نہ لاؤں یہیں کھڑے رہنا۔ آپ نے کپڑے اتارے، تلوار ہاتھ میں لی اور آہستہ آہستہ پہاڑ اور ریت کے ٹیلوں کی آڑ میں ہوتے ہوئے چلے۔ جس وقت آپ موقع پر پہنچے تو چونکہ رومی دن کے تھکے ہارے تھے، نیز کسی دشمن کے حملے کرنے اور کسی مقابل سے مقابلہ کرنے سے بالکل مطمئن تھے، اس لیے مزے کی نیند لے رہے تھے۔ آپ کا ارادہ ہوا کہ انہیں موت کی نیند سلا دیں، مگر پھر آپ نے سوچا ممکن ہے کہ قتل کے وقت اضطراب کی حالت میں ایک دوسرے کو جگا دیں۔ یہ سوچ کے آپ اپنے ساتھیوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تمہیں خوش خبری ہو کہ جس کام کے ارادے سے تم یہاں آئے تھے وہ موجود ہے، اور جس کا تمہیں ڈر تھا وہ مفقود ہے۔ تلواریں برہنہ کر لو اور ان کے پاس پہنچ کر جس طرح چاہو قتل کر دو۔ ایک ایک شخص ایک ایک کو بانٹ لے اور اپنی تمام ضربات کو ایک کر کے سب ایک دم مارنا اور حتی المقدور اپنی آوازوں کو نہ ظاہر ہونے دینا۔ انہوں نے کہا، بہت بہتر ہے۔ یہ کہہ کے انہوں نے زرہوں کو اتار دیا، تلواریں میان سے باہر کی، حضرت زرار ان کے آگے ہوئے اور یہ سب آپ کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ جس وقت یہ رومیوں کے قریب پہنچے تو ان کے ہر ایک کے اسلحے ان کے سرہانے رکھے ہوئے تھے۔ مسلمان متفرق ہوئے اور ایک ایک آدمی ایک ایک کے پاس کھڑا ہو گیا۔ تلواروں کو بلند کر کے ان کی گردن، منہ اور پیٹھوں پر اس زور سے ماریں کہ تلواروں کی ضربوں نے جگانے کی بجائے ان کا تکہ بوٹی کر کے رکھ دیا۔ پھر ان کے ہتھیار اور سامان کو اپنے قبضے میں کیا اور حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، یہ پہلی فتح ہے اور باری تعالیٰ سے ہمیں امید ہے کہ وہ اپنا وعدہ تمام کا تمام پورا فرمائیں گے اور تمہاری فتح ہو کر رہے گی انشاءاللہ تعالی العظیم۔ تمام حضرات نے اپنے رب کی مدد پر تعریف کی اور تمام رات اس کا شکریہ ادا کرتے رہے اور نصر و اعانت مانگتے رہے، حتیٰ کہ صبح کی سفیدی نے رات کی سیاہی سے منہ نکالنا شروع کیا، روشنی نمودار ہوئی۔ یہ حضرات مجتمع ہوئے اور اپنے کپڑے نکال دیے اور رومیوں کا لباس زیب تن کر لیا، رومال کا دہان باندھ لیا اور اس خوف سے کہ شاید کوئی شخص دروان کا بھیجا ہوا نہ آ جائے اور بنا بنایا کام خراب ہو جائے، چھپ کر بیٹھ گئے۔ مقتولین کو ایک پشتہ کے نصیب میں رکھ کر اوپر سے مٹی پھیر دی اور کامیابی کی امید میں اسلحہ لے کر بیٹھ گئے۔ وقتی کہتے ہیں، جس وقت فجر کا وقت ہوا، حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی، لشکر کو عین حرب پر مرتب کیا، سرخ کپڑے زیب تن فرمائے اور زرد عمامہ باندھا۔ اسی طرح رومیوں نے صف بندی کی، ہتھیار لگائے اور صلیبی بلند کی۔ مسلمان تیاری میں ہی تھے کہ رومیوں کے لشکر کلب میں سے ایک سوار نکل کر کہنے لگا، معاشر العرب، جو کل تمہارے مابین معاہدہ ہو چکا تھا وہ کیا ہوا؟ کیا وہ توڑ دیا گیا؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر نکلے اور فرمایا، ہمارا شیوہ غداری نہیں ہے۔ سوار نے کہا، دروان چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس جا کے کچھ بات چیت کریں تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ اور وہ کس امر پر متفق ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم لوٹ کے اسے اطلاع دو اور اس سے کہو کہ میں ابھی بغیر کسی سستی اور خوف کے آ رہا ہوں۔ اس نے پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنایا۔ خدائی دشمن اس وقت ذرہ پہن کر نمائش، ٹیپ، ٹیلو، کتیلے، جڑاؤں، گلو بند گلے میں ڈال کے، ٹوپی سر پر رکھ اور تاج لگا کے چل دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اس شان و شوکت کے ساتھ دیکھ کر فرمایا، یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، میرا غالب گمان ہے کہ زرار مع اپنے ساتھیوں کے دشمن تک ضرور پہنچ گئے ہوں گے۔ جس وقت آپ مجھے حملہ کرتے دیکھیں
تو آپ بھی مع لشکر حملہ کر دیں۔ پھر آپ نے مسلمانوں کو سلام کیا اور حسب ذیل اشعار پڑھتے ہوئے تشریف لے گئے۔ یا اللہ، میں اپنے تمام کام آپ کے سپرد کرتا ہوں، اگر میری موت قریب آ گئی ہو تو میری مغفرت فرمانا۔ الہی، مجھے نیک کام کی توفیق عنایت کیجیے، اگر مجھ سے کوئی لغزش ہو جائے تو معاف فرما دینا۔ میری تلوار سے شرک کو کاٹ دیجیے حتیٰ کہ وہ نیست و نابود ہو جائے۔ الہ العالمین، آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے کہ کام کے وقت امداد کے لیے اسے آواز دوں۔ وقدی کہتے ہیں، ناقد بن علقمہ العینی کا قول ہے، میں حضرت عیاض بن غنم الشغری کے کلب لشکر میں تھا۔ میں نے جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے یہ اشعار سنے۔ جس وقت خدا کے دشمن دروان نے آپ اور آپ کے لباس کو دیکھا تو بہت متعجب ہوا اور سمجھا کہ وہ اب میرے ہی پاس آ رہے ہیں۔ یہ سمجھ کے وہ ٹیلے کے قریب ہو گیا۔ جس وقت آپ اس کے نزدیک پہنچے تو وہ خچر سے اتر پڑا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بھی گھوڑے سے اتر آئے اور یہ دونوں ٹیلے کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ دروان نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے حملے کے خوف سے تلوار کو ہاتھ میں ہی رکھا۔ آپ اس کے عین مقابلے میں بیٹھے اور فرمایا، جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ، مگر سچ بولنا، طریقہ حق کو اختیار کرنا، اور یہ سمجھ لینا تو ایسے شخص کے سامنے بیٹھا ہے کہ جو کسی کے مکر و حیلہ کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتا اور نہ کسی کے خد و فریب کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ وہ خود ان کی اصل اور مکر و فریب کے قیلوں کا ستون ہے۔ بہرحال جو کہنا ہے کہہ۔ دروان نے کہا، خالد، اس وقت معاملہ میرے تمہارے درمیان ہے، جو کچھ تمہارا ارادہ اور خواہش ہے اس وقت مجھ سے بیان کر دو۔ لوگوں کی خون ریزی سے باز آؤ اور یہ یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے افعال و اعمال اور لوگوں کا قتل و خون ہے، خداوند تعالیٰ کے یہاں اس کی تم سے باز پرس ہوگی۔ اگر تمہیں دنیا کی خواہش اور ہمارے مال و منال کی ضرورت ہے یا ہم سے کچھ لینا چاہتے ہو تو چونکہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ کمزور، ضعیف، قحط زدہ ملکوں کی ذلیل ترین زندگی بسر کرنے والے اور لاغری کی وجہ سے مر جانے والے لوگ ہوں، اس لیے میں بطور صدقہ اور خیرات کے دے دینے میں تمہارے لیے بخل سے کام نہیں لوں گا۔ اب جو تمہیں منظور ہو کہو اور ہم سے تھوڑی ہی رقم پر قناعت کر لو۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، نصرانیت کے کتے، اللہ عز و جل نے تمہیں تمہارے صدقات سے مستغنا اور تمہارے اموال کو ہمارے لیے حلال کر دیا ہے، ہم اسے آپس میں تقسیم کر لیں، اور تمہاری عورتوں اور بچوں کو ہمارے واسطے جائز کر دیا ہے۔ ہاں، اگر تم یہ پڑھ لو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو تم ہمارے بھائی ہو، لیکن اگر اس کا انکار کرو تو ذلت خواری کی حالت میں پھر ایک کی طرف سے جزیہ دو۔ اگر اس کا بھی انکار ہے تو پھر ہمارے پاس تمہارے درمیان سب سے بہتر فیصلہ کرنے والی تلوار ہے۔ باری تعالی ہم تم میں سے جسے چاہیں فتح دیں۔ ہمارے پاس تمہارے واسطے جو تو سن رہا ہے یہی ہے، اگر اس کا انکار کرے تو لڑائی موجود ہے، اور واللہ ہمیں لڑائی کی خواہش بہت زیادہ ہے۔ باقی تیرا ہماری جماعت کو سب سے زیادہ ضعیف و کمزور کہنا، سو خدا کی قسم تم ہمارے نزدیک کتے کے برابر ہو، اور ہمارا ایک آدمی تمہارے 1000 آدمیوں کو کمزور سمجھتا ہے۔ تیری یہ باتیں اس قسم کی نہیں جیسے کہ ہمارے ساتھ اب تک ہم نے صلح کرنے والوں نے کی ہے، اور اگر مجھے میرے لشکر اور قوم سے دور اور علیحدہ دیکھ کر ایسی باتیں کرتا ہے یا مجھے اکیلا سمجھ کر دل میں کچھ گدگدی اور لہر اٹھتی ہے تو لے جو تیرے جی میں آئے کر، میں موجود ہوں، انشاءاللہ تعالی تجھے کافی ہوں گا۔ وقتی کہتے ہیں کہ دروان حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ گفتگو سن کر کمین گاہ کیے آدمیوں پر بھروسہ کر کے بغیر تلوار سونتے ایک جس لگا کے اٹھا اور بڑھ کر آپ کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ آپ بھی جوابی حملے کے لیے اس کی طرف بڑھے اور اسے لپٹ کے پر اپنے ہاتھ کی ضرب دی، اور ایک نے دوسرے کو خوب مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔
دروان نے اپنے آدمی کو للکار کر آواز دی اور کہا کہ جلدی دوڑو، صلیب نے عرب کے سردار کو میرے قبضے میں کر دیا ہے۔ یہ ابھی پورا کہنا نہیں پایا تھا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ٹیلے کے قریب بیٹھے تھے اس کی آواز کو سنا، پرانے کپڑوں اور ان زرہوں کو جو اس وقت پہن رہے تھے اتار پھینکا اور تلواریں سون سون کر عقابوں کی طرح اس کی طرف جھپٹے اور حت المقدور جلدی پہنچنے کی کوشش کی۔ اسلام کا وہ بہادر جو سب سے پہلے سوائے ازار کے ننگے بدن، ہاتھ میں تلوار قبضائے شیر کی طرح گونج اور دھڑکتا ہوا پہنچا، وہ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دوسرے حضرات آپ کے پیچھے پیچھے۔ یہ حضرات اس ہیبت سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے کہ یہ انہیں دیکھ کر سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے ہی آدمی ہیں، حتیٰ کہ جس وقت یہ اس کے پاس پہنچے اور ان کے آگے آگے حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اس کی طرف بھیڑیے کی طرح جست کرتے تلوار کو نچاتے اور حرکت دیتے آ رہے تھے، دیکھا تو یہ کام اٹھا، بازو سست پڑ گئے اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا، میں تمہیں تمہارے معبود کا واسطہ دے کر ایک یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے تم ہی قتل کرنا، اس شیطان کی صورت سے چونکہ مجھے نفرت ہے اس لیے اس سے نہ قتل کروانا۔ آپ نے فرمایا تیرا قاتل یہی ہے۔ دروان اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ تلوار کو جنبش دیتے، شیر کی طرح دوڑاتے اور ذیل کے رجیاں اشعار پڑھتے اس کے پاس پہنچ گئے۔ میں ابھی ابھی دروان کو اس کے بیٹے حمران سے ملا دوں گا اور اصنام کے بندوں کو بہت جلد موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ میں اپنے اس کام سے اپنے مولا کو راضی کر دوں گا اور اس کام کی بدولت میں اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش چاہوں گا۔ اس کے قریب پہنچ کر آپ نے فرمایا، خدا کے دشمن، جو مکر تو نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھانٹا تھا وہ کیا ہوا؟ یہ کہہ کر آپ نے اس کی طرف تلوار چمکائی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھ کر آپ کو منع کیا اور فرمایا، زرار ذرا ٹھہرو اور جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں جلدی نہ کرو۔ اس وقت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت زرار کے پیچھے پیچھے تھے وہ بھی اپنی تلواروں کو ہلاتے اور جنبش دیتے ہوئے پہنچ گئے اور ہر ایک نے اس کے قتل میں بڑھ کر جلدی کرنی چاہی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بھی روکا اور فرمایا، اپنی اپنی جگہ اطمینان سے کھڑے رہو اور جب تک میں نہ حکم دوں اسے مہلت دو۔